الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 2 سے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی وہ کتاب اپنے وقت میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ تھی، جیسے اب قرآن مقدس لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، ھدی للمتقین جیسے کہا گیا ہے. اسی طرح ایک دور میں تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم میرے سوا کسی کو وکیل، میرے علاوہ کوئی وکیل نہ بناؤ. ویسے تو تورات میں بہت سے احکام تھے، لیکن ان تمام احکام کا محور اور اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا، کیا؟ کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، وکیل صرف مجھے بناؤ. وکیل کون ہوتا ہے؟ اپنا کام جس کے سپرد کر دیں. اپنا کیس وکیل کھڑا کرتے ہیں عدالتوں میں، اپنا کیس اس کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ آپ دائرے میں ہو جائیں پیچھے تو بہتر رہے گا، کیونکہ قرآن مقدس ہے نا پیچھے. تو عدالتوں میں جو وکیل کھڑے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنا کیس ان کے سپرد کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو وکیل کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وکیل صرف مجھے بناؤ، یعنی اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دو، مجھ پہ بھروسہ کرو، توکل مجھ پہ کرو صرف. یہ تورات کا بنیادی نقطہ یہی تھا، کیونکہ یہ ایک منبع ہے، یہ بنیاد ہے. جب تک ہم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد نہ کریں، جب تک اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہ کریں، تب تک ہم دین پہ چل ہی نہیں سکتے. تب تک آسمانی کتابوں کو ہم اپنے لیے ہدایت بنا ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتی. کیونکہ یہاں ہے نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور اس میں یہ پیغام تھا کہ میرے سوا وکیل کسی کو نہیں بنانا، وکیل صرف مجھے بنانا ہے، توکل صرف مجھ پہ کرنا ہے، بھروسہ صرف مجھ پہ کرنا ہے. تب یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت بنے گی، تب اس سے رہنمائی لے سکو گے، اس پہ چل سکو گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں اس کی کتنا اہمیت ہوئی اللہ پہ توکل کرنے کی، کہ یہ دین کی بنیاد ایک قسم کی ہے. دیکھیں نا، ایک شخص دین پہ چلنا چاہتا ہے تو اگر اس کا اللہ پہ توکل نہیں تو پھر تو طرح طرح کے وساوس خیالات آئیں گے، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی. بھی اگر میں نے فلاں جگہ دین کی بات پہ عمل کیا تو فلاں میرا نقصان ہو رہا ہے، اگر میں نے وہاں سچ بول دیا تو پھر تو یوں ہو جائے گا. تو لیکن اگر توکل ہو، پھر جو کچھ بھی ہو جائے بھی میں نے دین پہ چلنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے. توکل ہوگا تو پھر دین پہ آدمی چل سکے گا، ورنہ نہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، لہذا وکیل اسی کو بنا، اپنے تمام معاملات اسی عظیم ذات کے سپرد کر دے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، صبر سے اپنا کام کرتا رہے۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، دنیا کی خوشحال قومیں جو اسلام کی تکذیب کرتی ہیں، اسلام کو مٹانے پہ تلی ہیں، مجھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دے، میں جانوں اور وہ جانے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ہاں تھوڑا صبر کر، تھوڑی مہلت دے دے، باقی میں جانوں اور وہ جانے، ہمیں تنہا چھوڑ دے، تو اپنا کام صبر سے کرتا رہے، اور اس میں وکیل مجھے بنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اللہ کو وکیل بنایا، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کیے۔ ایک دعا ہے قرآن مقدس میں بھی آئی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا بھروسہ صرف اسی پہ ہے، اور وہ ہے کون؟ وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کی جتنا سلطنتیں ہیں وہ عرش سے تو کم ہے، عرش تو آسمانوں پہ بھی حاوی ہے، اور وہ عرش کا مالک ہے، عرش عظیم کا، لہذا مجھے وہی کافی ہے۔ آپ نے پھر توکل اللہ پہ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا، اور اس کے سپرد جو معاملہ کر دے تو وہ بہترین وکیل ہے، وہ اس کو صحیح نمٹاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتاب کو، تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہیں بنانا، اپنے معاملات میرے سپرد کرنے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا بندہ بہت شکر گزار۔ ایک ہوتا ہے شاکر، شکر گزار، اور شکور کا معنی بہت شکر گزار۔ اے اولاد ان کی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد اب یہ جتنا انسانیت ہے یہ سب انہی کی اولاد ہے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ باقی تو سب ڈوب گئے تھے، صرف وہی بچے تھے جو کشتی پہ تھے۔ اسی لیے کہا کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اے ان کی اولاد، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ ذرا سوچو کہ تم نوح علیہ السلام کے ساتھ والوں کی اولاد، اور نوح کیسا بندہ تھا، انہ کان عبدا شکورا، وہ شکور تھا، بہت بڑا شکر گزار تھا، تو تم بھی شکر گزار بنو۔ تمہارا باپ جو اتنا شکر گزار تھا تو تم بھی شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو عظیم نعمت تمہیں عطا کی ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، اسے تسلیم کرو۔
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے خبر بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، تورات میں ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا. کیا بتایا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور بالضرور فساد کرو گے زمین میں 2 بار. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بالضرور اونچے ہوگے، سرکشی کرو گے، سرکشی بڑی. کیونکہ اللہ کو آئندہ کی خبر ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے آئندہ کیا کرنا ہے لوگوں نے، اسی لیے اس نے پہلے بتا دیا کہ تم 2 بار بڑے فساد کرو گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی کہ تم اپنے سے پہلی اقوام کے نقش قدم پہ چلو گے، حذو النعل بالنعل، ہو بہو وہی کام کرو گے، اور اس طرح ان کی نکالی کرو گے، ان کے مشابہ ہو جاؤ گے کہ جس طرح 1 نمبر کا جوتا دوسرے نمبر کے جوتے کے برابر ہوتا ہے. یعنی 1 نمبر کا جوتا، وہ دونوں جو جوتے ہوتے ہیں بالکل برابر ہوتے ہیں، ان میں معمولی بھی فرق نہیں ہوتا. تو یعنی اسی طرح تم اپنے سے پہلی اقوام کی نکالی کرو گے. تو اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی پیشین گوئی کر دی گئی تورات میں کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے. اس فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے. تم میں دینی بگاڑ آئے گا، اپنے دین کو ترک کر دو گے. فساد کا معنی بگاڑ ہوتا ہے. تم زمین میں فساد کرو گے 2 بار، یعنی تم میں 2 بار دینی بگاڑ آئے گا. دین کو ترک کرو گے، چھوڑ دو گے، عمل نہیں کرو گے، تورات کو پسے پشت ڈال دو گے. 1 بار ایسا ہوگا، سزا ملے گی، پھر سنبھلو گے، پھر دین کو چھوڑو گے، پھر سزا آئے گی، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آ گیا وعدہ ان 2 میں سے پہلی بار کا، یعنی جب پہلی بار ان میں بگاڑ آیا دینی، تو کیا کیا ہم نے؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے، اُولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے، سخت قوت والے تھے. فجاسوا خلال الدیار، پس وہ گھس گئے گھروں کے درمیان. وکان وعدا مفعولا، اور تھا یہ وعدہ کیا ہوا. تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے. اب آگے خبر دی جا رہی ہے کہ جب پہلی بار تم نے فساد کیا، تم میں دینی بگاڑ آیا، تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیج دیے، یعنی مسلط کر دیے. وہ بندے کیسے تھے؟ اُولی بأس شدید، جو سخت قوت والے تھے، سخت جنگجو تھے، انتہائی لڑاکے بھڑاکے تھے. اور اس سے مراد ہے بابل کا بادشاہ بخت نصر. جب بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں بگاڑ آیا، دینی بگاڑ، انہوں نے دین میں تحریفیں کیں، اپنی منمانیاں کیں، اللہ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، تو بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا. بابل کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہود کو، بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کیا اور ان کو غلام بنایا.
اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی تہس نہس کیا. اس لیے آگے فجاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے درمیان گھس گئے، ان کے مال لوٹے، عورتیں لوٹیں، بچوں کو اذیتیں پہنچائیں، قتل و غارت کی. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور تھا یہ وعدہ کیا ہوا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہا. اب اس سے دیکھیں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جب کوئی قوم، اور ایسی قوم جو حامل کتاب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو کتاب ملتی ہے ہدایت کے لیے، جب وہ قوم اسی کتاب سے رہنمائی نہیں لیتی، اس کو اپنے آپ پہ لاگو نہیں کرتی، اس کو پسے پشت ڈال دیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے، پھر اللہ انہیں سزا دیتا ہے. اور وہ سزا کیسی ہوتی ہے؟ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قوموں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور ان کے ذریعے انہیں سزا دلواتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو رہا ہوتا اتفاقی، یہ امریکہ چڑھ دوڑا اور یہ فلاں ملک نے حملہ کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سزا کی ایک شکل ہے. دیکھیں لفظ دیکھیں، بعثنا علیکم، ہم نے بھیجے تم پر. حالانکہ یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل، یہ ایک نبی کو ماننے والے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں اس دور کے یہ مسلمان ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب ان کے پاس ہے، اہل کتاب کہلاتے ہیں، آسمانی کتاب کے حامل ہیں، اور بخت نصر ایک کافر ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے بھیجا، یہ اتفاقی نہیں ہو گیا، یہ ہمارے اذن سے ہوا، ہمارے قانون مطابق ہوا. یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، تمہیں چنا تھا، فضلتکم علی العالمین، تمہیں اس دور کے پورے جہان پہ فضیلت دی تھی، تمہیں ہم نے منتخب کیا تھا، لیکن تم نے ہمارے دین کی دھجیاں اڑائیں، ہماری کتاب کو ترک کر دیا، اس سے رہنمائی نہ لی. پھر ہم نے اور قوموں کو تم پر مسلط کر کے تمہیں ختم کرایا، تمہیں ذلیل و خوار کرایا. پھر ایک وقت آیا کہ جو فضلتکم علی العالمین تھے، اب وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. فباؤوا بغضب من اللہ، اور ان پہ ذلت اور مسکنت ڈالی گئی، اللہ کی ناراضگی آئی، اور وہ سارا مقام ختم ہو گیا. اور یہ ایسے نہیں، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہر دور کے لیے یہ قانون ہے، یہ پورا ہو کے رہتا ہے. اب بھی یہی ہے. اب مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں، کیوں پس رہے ہیں، کیوں طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے انہیں؟ کبھی آسمانی آفتیں آ رہی ہیں، کبھی زمینی آزمائشیں ہیں، کبھی اغیار کے حملے ہیں، کبھی معیشت کی تنگیاں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا. ایک ایک بات دیکھتے جائیں، شرک ہمارے اندر، بدعت ہمارے اندر، سود خوری ہمارے اندر. باقی تفصیلات میں جائیں تو بس چند ایک باتیں ہم نے لی ہوئی ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، وہ بھی چند لوگ، اور دین صرف اسی کو سمجھ رکھا ہے. باقی ہر معاملے میں اپنی منمانی. تو پھر جب
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے لیے آئین نہیں بنائیں گے، اس کو دستور نہیں بنائیں گے، اس کو لاگو نہیں کریں گے، تو پھر چاہے ہم جس سے بھی اتحاد و اتفاق کر لیں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم کہیں جی فلاں ملک کے ساتھ اب ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، اب فلاں ہمیں قرض دے گا، اب فلاں ہمارا ساتھ دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ نساء آیت نمبر 139 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمانداروں کو چھوڑ کے دوستیاں کافروں سے کرتے ہیں، اتحاد ان سے کرتے ہیں، یبتغون عندهم العزہ، کیا عزت ان کے ہاں ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور وہ کن کو ملتی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، وہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، وہ قوموں کو عزت بخشتا ہے اس کتاب کے ذریعے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کو ترک کر دیں ان کو وہ گرا دیتا ہے، پستی ان کا مقدر ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی۔ اور یہ پچھلی صورت کی آخری آیت بھی آپ نے پڑھی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو تھام لیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ انہیں اوروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اس کتاب کو تھام لیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیچھے سورہ یوسف میں آپ یہی بات پڑھ چکے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر کے، اور جب بھائیوں سے تعارف ہو گیا اور انہوں نے کہا تو یوسف ہے، کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ آگے انہوں نے کیا جملہ بولا تھا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، دین پہ ڈٹا رہے، اللہ ایسے نیکوکار آدمیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔